بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت میں، خیر میں، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ان اعمال کے ہمیں توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جسے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ دعا کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم، اللہم آمین۔ امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ ساری بہنیں اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کر کر آتی ہوں گی۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا زوجنا۔ انشاءاللہ آج ہمارا ڈے 3 ہے اور آج ہم جس آیت پہ بات کریں گے وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وہ ہے سورۃ العلق آیت نمبر 1۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں۔ اللہ اکبر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب دیکھیے جو پہلی وحی کا آیت، جو پہلی آیت ہے پہلی وحی کی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ یہاں پہ جو پہلا ورڈ ہے نا اقرا، ہے نا، آپ دیکھیے اقرا کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آیت نمبر 3 کو دیکھیے تو اس میں بھی اقرا وربک الاکرم، اس میں بھی پڑھنے کا نام آ رہا ہے کہ آپ پڑھیں ہاں اپنے رب کے نام سے جو کہ بہت کرم والا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں گے تو اگلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں علم الانسان ما لم يعلم یا الذی علم بالقلم، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ علامہ کا ذکر بھی آ رہا ہے اور قلم کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پہلی وحی میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کی اہمیت پر ہمیں زور دے کر بتایا کہ علم کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اس پر زور ڈالا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج میں اور آپ جو سیکولر نالج حاصل کر رہے ہیں، اب اکثر دیکھیں اسکولوں میں دیکھیں، کالجز میں دیکھیں، یونیورسٹیز میں دیکھیے کیا کیا جسے کہا جائے ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے، ریسرچ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ، لیکن بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے ہمیں علم عطا فرمائے ہیں۔ ایک کو علم الاسماء کہتے ہیں، کس کا علم؟ اسماء کا علم، یعنی دنیا کی چیزوں کی کے بارے میں انفارمیشن، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ علم سکھایا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہے نا آیت نمبر جسے کہا جائے 31 آیت میں وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا، اور یہ کیا تھا؟ زمین کے وسائل وغیرہ کا علم۔ کیوں دیا تھا؟ تاکہ جو زمین کا نظام
نظام ہے، خلافت کا نظام ہے، وہ زمین پر آسانی کے ساتھ قائم ہو سکے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ خلافت دے کر، زمین کے وسائل کا علم دے کر، یہ خلافت دے کر زمین پر بھیج دیا۔ جبکہ دوسرا علم کیا ہے؟ علم وحی، علم ہدایت۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں فرمایا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا 38 میں؟ آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں فرما دیا گیا تھا، اے لوگوں، کہ جب بھی تمہارے پاس ہدایت آئے، ہدایت آ گئی ہے میرے پاس، ہٹو۔ الحمدللہ تبھی تو بیٹھے ہیں یہاں کلاس میں اور خالص نیت کے ساتھ بیٹھے۔ تو جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ اسے کوئی غم ہوگا اور نہ اسے کوئی خوف ہوگا۔ آج کتنے غم ہیں، آج کتنے خوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوف اور غم سے نجات کے لیے بتا رہے ہیں کہ آ جائیں ہم سب اس کلاس کی طرف، آ جائیں اس کتاب کی طرف، اور دیکھیں خوف اور غم سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ علم وحی، علم ہدایت کی پیروی۔ اب دیکھیں ایک طرف تو فزیکل سائنسز ہے نا، زمین کے علوم ہے، ان کو دریافت کرنا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ علم وحی ہے، علم ہدایت ہے جو مجھے اور آپ کو عطا ہوا۔ آج اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آنکھ تو لوگوں کی بہت کھلی ہے، بلکہ بہت زیادہ کھل چکی ہے، اور وہ کیا؟ دنیا کے علوم میں، دنیا کی تحقیقات میں لگے ہوئے لوگ، اور کہاں تک پہنچ گئے؟ مارس تک جا کے پہنچ گئے، اور وہاں کی مٹی کی خصوصیات پر اربوں ڈالرز لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن جو دوسری آنکھیں نا، جو وہی الہی والی تھی، وہ ہماری بالکل بند ہو چکی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دن اس کی تفصیل مجھے اور آپ کو بتائی تھی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ رب کا نام آج دنیا کے سیکولر نالج سے نکل چکا ہے، آج دنیا کے علوم و فنون سے یہ نام نکل چکا ہے، بلکہ رب کا نام پوری دنیا کے تعلیمی اداروں سے باہر نکل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی الہی کتابی رہ کر معاملات کو چلانا تو ہم بھول گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ 100 سال پہلے جو ٹیکنالوجیز تھی اور آج 100 سال بعد جو ٹیکنالوجیز ہیں، اس کا کوئی کمپیریزن ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 100 سال پہلے کی زندگیاں، ان کی جو زندگی تھی، ان میں اتنی کمپلیکیشن نہیں تھی۔ آج زندگی کی پیچیدگیاں، کمپلیکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ 100 سال پہلے مسائل کی شدت تھی مگر کم تھی، اور آج مسائل شدت پہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو آج ایک آنکھ جو کھلی ہوئی ہے نا، اس میں تو میں اور آپ خوب ایکسل کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، ہر بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لے رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی علم کی معراج ہے، یہی علم کی ترقی ہے۔ اسی وجہ سے تو دیکھیں مسائل کم نہیں ہو رہے۔ اگر یہ دنیا کی تعلیم، یہ سیکولر نالج، اگر یہ علم کی معراج ہوتا، علم کی ترقی ہوتا، تو مسائل تو کم ہونے چاہیے تھے نا ڈے بائی ڈے۔ مگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسائل تو کم نہیں ہو رہے، ٹیکنالوجیز تو بہت ترقی کر رہی ہیں، مگر آج سبھی لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کیسی ٹیکنالوجیز ہے کہ قریب کے لوگ بہت دور ہو گئے اور دور کے لوگ بظاہر بہت قریب ہو گئے۔ آپ دیکھیے، جب تک علم، اس بات کو لکھ کے رکھیے، جب تک علم وحی کے تابع نہ ہو، جب تک علوم دنیا کے سیکولر نالج علم وحی کے تابع نہ ہو جائے، تب تک انسانیت کو خیر میسر نہیں آ سکتی، انسانیت کو بھلائی میسر نہیں آ سکتی، خیر نہیں مل سکتی۔ اسی لیے فرمایا گیا، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ آج دنیا کے علوم، آج دنیا کے وسائل کی نالج، آج سیکولر نالج جب وہی کتابیں ہوں گے، تب ہی خیر انسانیت کو میسر آئے گی۔ ورنہ ہم دیکھ لیں، دنیا ہو یا کوئی بھی جسے کہا جائے ملک ہو، آپ دیکھیے چند بڑے بڑے جو فراڈ ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کی تفصیل کو نکالیے نیٹ پہ جا کر، تو کسی جاہل نے نہیں کیے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ یہ پڑھائی لکھائی تو خوب ہو گئی، یعنی دنیا کی پڑھائی لکھائی تو ہم نے خوب کر لی، لیکن ہم نے اس میں ترقی کر کے آپ دیکھیں کتنے کچھ جسے کہا جائے فراڈ کیے، مگر علم وحی والی آنکھ ہم نے بند رکھی۔ اسی وجہ سے انسانیت کو آج سکون میسر نہیں آ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج زندگی میں مسائل کی شدت اور اس کی پیچیدگیاں، اس کی کمپلیکیشن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہونا کہ ہم
دنیا کی جو نالج ہے، دنیا کا جو علم ہے، سیکولر نالج بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ رب کی وحی کا علم بھی حاصل کریں، یعنی قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے ٹرانسلیشن کو جاننا، اس کی تفسیر کو دیکھنا۔ آپ دیکھیں یہ جو بنیادی علم جو دین کی میں بات کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ احادیث نبوی کا مطالعہ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دلائی اور ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ طلب علم فریدۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ انفارچونیٹلی ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ کون سا علم ہے۔ ہم نے دنیا کے علم میں تو بہت ترقی کی اور ہم سمجھتے تھے شاید یہی فرض ہے، یعنی دنیا کا جو بنیادی علم ہے، کتاب و سنت کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو معاملات ہم سے متعلق ہوتے چلے جائیں، یعنی جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم میتھ پڑھ رہے ہیں، ہاں آج انگلش پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بہترین ٹیکنالوجیز استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا کلام، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور انہیں سمجھنے کی ہم نے سرے سے سمٹائم کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں تو کل قیامت والے دن اللہ کے یہاں میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا میں اور آپ کیا کریں؟ اس جیسے کہا جائے دینی علم پر خاص توجہ کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، ورنہ آپ دیکھیے کل کتنا نقصان ہے آج مسلمان کے لیے۔ اپنی عبادات اور معاملات کے بارے میں جاننے کے لیے کتاب و سنت کی رہنمائی کتنی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ آگے اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کے بندے نہیں بن سکتے، آپ رب کی اطاعت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے چھوٹی عمر سے اپنی اولادوں کو دینی تعلیم کے زیور سے مجھے اور آپ کو آراستہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تعلیم اور روزمرہ امور سے متعلق جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمانڈمنٹس ہے، احکام شریعت ہے، اس کا جاننا، پھر اسلامی ادب کو سیکھنا ہم سب پر ضروری ہے، کیونکہ علم کی آگاہی کے بغیر کوئی کام آپ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ کہہ دیجیے کہ ناممکن ہے۔ تو میری اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر مرد اور عورت ضرور علم حاصل کرے، اور خاص کر احکام شریعت اور دین سے متعلق احکامات اور روزمرہ کے مسائل۔ یاد رکھیے حقیقی علم وہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی خشیت اور تقوی پیدا کرے، جیسا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ الفاطر آیت نمبر 28۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے، علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی تھی؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ یہاں پہ رک کے میں آپ سب سے کہوں گی، اپنے اپنے دل میں یہاں پہ بیٹھ کے دعا کیجیے، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں زیادہ کر دے، مجھے علم میں بڑھا دے۔ مجھے علم میں، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کی نالج ہو، اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر۔ اب دیکھیں علم حاصل کرنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيد من العلم۔ اگر علم سے افضل کوئی دوسری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس میں اضافے کے لیے دعا کا اسی طرح حکم دیتے جیسا کہ علم میں اضافے کے لیے ترغیب دلائی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل ربی زدنی علما کی تعلیم دی؟ اللہ اکبر۔ ہم تو جانتے نہیں ہیں نا، ہم تو دنیا کا مال و دولت مانگیں گے، دنیا میں بچوں کے لیے ایگزام کے لیے دعا مانگیں گے کہ یہ خوب ترقی کریں، جو ہم چاہتے ہیں یہ بن جائیں، لیکن کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے کہ واقعی یہ جو علم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو سکھائی، ہم اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کے یہ جو دین کا علم ہے ان کے لیے اس میں اضافہ فرما دے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔
آپ کون لوگ ہیں؟ ہم میں سے وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ بیسٹ لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہترین کہہ رہا ہے۔ تو قرآن و حدیث کا علم صحیح معنوں میں کیا ہے؟ یہ حقیقی علم ہے جس کے طالب کو انبیاء علیہ السلام کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ جو اس کو طلب کرے گا وہ انبیاء علیہ السلام کے ورثے میں سے حصہ پائے گا، اور علم دین کا حصول ایک عظیم سعادت ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ مواقع فراہم کرے، یہ اس کی عظیم عنایت ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ باقی تمام علوم ایک طرح سے فن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کل علومی سوا القرآن مشغلہ الا الحدیث و علم الفقہ فی الدین۔ قرآن و حدیث کا علم اور فہم حاصل کرنا ہی اصل علم، یہ ہے علم کی بنیاد، یہ ہے بیس۔ اس کے علاوہ تمام علوم، جو بھی علوم آپ حاصل کریں گے، وہ فن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جہاں دین کا علم بہت اہمیت کا حامل ہے، ساتھ ہی دین کا علم حاصل کرنے کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ بھی بہت اہم ہے۔ یعنی جب میں اور آپ یہاں بیٹھ ہی گئے اور پتہ ہی چل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں سب سے پہلے وہی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل کی، جب پتہ چل گیا تو سب سے پہلے دین حاصل کرنے کے لیے جو میرے اور آپ کے لیے بنیادی شرط ہے، جو کہ طالب علم سے مطلوب ہے، کہ اس کی نیت خالص ہو۔ جب علم حاصل کرے خالص نیت کے ساتھ، کیونکہ اس کی برکت الگ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البینہ میں کیا فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے۔ تو جب تک میں اور آپ دین کو خالص کر کے اس کو علم کو نہیں لیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ تو اپنی نیت کو میں کیوں آپ سے کہتی ہوں آنے سے پہلے چیک کریں، کیونکہ یہ حدیث بہت ہلا دینے والی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم ليضاهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار۔ جس نے اہل علم کے سامنے فقر، مباحات یا کم علم لوگوں پر برتری حاصل کرنے اور ان کو نیچا دکھانے کی غرض سے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے ارادے سے علم دین حاصل کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ آج کتنا جسے کہا جائے لوگ ایک طرح سے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا منہج کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا۔ ایک دائی دین کا مقصد ہوتا ہے اللہ سے جوڑنا، قرآن و سنت سے جوڑنا۔ تو بات وہی ہے، آج آپ دیکھیے کتنی کچھ جسے کہا جائے دین میں ترقی ہو رہی ہے، کیا کچھ پلیٹ فارم ہے، کیا کچھ الحمدللہ راستے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ الحمدللہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جو کمپٹیشن ہے، جو برتری ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آج دین والے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب اس لیے کہ لوگ ان کی طرف توجہ کریں۔ تو یاد رکھیے ایسا علم جو آپ لوگوں کو خیر بھی پہنچا رہی ہیں اور لوگوں جسے کہا جائے علم بھی لے رہی ہیں، لیکن چونکہ اس کا مقصد درست نہیں تھا تو وہ کل جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ معمر بن راشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص غیر اللہ کے لیے یعنی رضا الہی کے حصول کی غرض سے نہیں بلکہ دنیاوی مفاد غراض کی خاطر علم دین حاصل کرتا ہے تو علم دین اس کا زیور بننے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی وہ علم دین کی خیر و برکت سے محروم رہتا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ آج علم تو ہے لیکن جو اس کی خیر تھی، اس کی برکت تھی، آج ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ نیت خالص نہیں تھی نا، دنیاوی مفاد تھے، دنیاوی اغراض تھے، دنیاوی مقاصد تھے۔ تو لہٰذا کہ علم دین کا جو زیور میں اور آپ پہننا چاہتے تھے وہ تو اس سے محروم ہو گئے، کہ وہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی جسے کہا جائے جو خیر و برکت ہے وہ علم دین کی برکت ہے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، میرے لیے سب سے مشکل کام اپنی نیت کی اصلاح ہے، یعنی نیت کو درست رکھنا کہ جب بھی میں کوئی دین کا کام شروع کروں، کیونکہ دین والوں کے لیے کے ذریعے سے ہی جو کل آپ کو پتہ ہے نا جہنم میں جو آگ سلگائی جائے گی، تو وہ 3 بڑے بڑے نام آپ کو یاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مفہوم ہے نا، کہ جن کے ذریعے سے آگ سلگائی جائے گی جہنم کی، ان میں سے سب سے پہلے شہداء، علماء، اور ساتھ ساتھ جسے کہا جائے وہ جو اللہ کے راستے میں دکھاوے کے لیے خوب مال خرچ کرتا ہے،
تو وہی بات ہے کہ جب انسان کی نیت صحیح نہیں ہوگی نا، تو پھر وہی بات ہے کہ اتنی محنت، کوشش سب بیکار اور سب خیر و برکت سے محروم۔ اس لیے میں اور آپ اپنی نیتوں کو خالص، اپنے آپ کو سوچا کریں کہ یہ نہ دیکھیں کہ کتنی آپ کو تھمس اپ دے رہے ہیں، کتنا ہارٹ دے رہے ہیں، مطلب کتنا کچھ آپ کو سبسکرائب کر رہے ہیں، نہ دیکھیں اصل آپ کی نیت کی اصلاح ہے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم کی سعادت کے حصول کے لیے محنت و کوشش، طلب صادق اور نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ کی محنت و کوشش بھی درست ہو، آپ کی طلب بھی سچی ہو، اور نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کی نیت۔ دوسری چیز کو دیکھ لیجیے جو علم کے حصول کے لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، وہ ہے تقوی اور خشیت الہی، یعنی نیکی اور تقوی ایک طالب علم کا بہترین زادرہ، بہترین سرمایہ ہے، اور حصول علم کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور ہمیں بھی کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ سکھایا نا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان تو نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت اپنے استاد امام وقی رحمہ اللہ سے کی، تو انہوں نے فرمایا خود کو گناہ و معصیت سے دور رکھو، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور نور الہی کسی بد عمل اور نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ اس کو تو لکھ کے رکھ لیجیے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے حافظے کی کمزوری کا شکایت کر رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے مجھے یاد نہیں ہوتا، میں بھول جاتی ہوں، ہم سب اس کے اندر انکلوڈ ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے، وہ نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے یہ علم انسان کے اندر نور کا سبب نہیں بن رہا، یہ بدعملی ہے، نافرمانی ہے، اسی وجہ سے نور الہی دل کی بہار نہیں بن رہا۔ پھر تیسری وجہ کیا ہے جو علم کے لیے بہت ضروری ہے؟ جو تیسری چیز ہے علم کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم پر عمل۔ یاد رکھیے، عمل علم کا زیور ہے، اسی طرح علم میں رسوخ حاصل ہوتا ہے، اور علم نافع جسے کہا جائے ثابت ہوتا ہے، ورنہ یہ سارے علم جو میں اور آپ یہ حاصل کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے نعوذ باللہ وبال بن جائے گا۔ تو دعا مانگا کیجیے کہ جو علم سیکھنے میں اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس علم کو ہماری دل کی بہار بنائے، کہ ہم خوشی کے ساتھ سمینا و اطانا کہنے والے بنے۔ چوتھی چیز جو علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو ضروری ہے، وہ یہ کہ مسلسل انتہائی محنت، مسلسل اسٹرگل۔ آپ دیکھیے مشہور قول ہے نا، العلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه كل، علم اس وقت تک آپ کو اپنا کوئی حصہ عطا نہیں کرے گا جب تک آپ خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے نہیں کر دیتے۔ جب آپ مکمل اپنے آپ کو علم کے حوالے کریں گے، وہ بعض حصہ آپ کو عطا کرے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ کا قول لکھا ہے، وہ کہتے ہیں لا ینال العلم براحت الجسم، یعنی تن کی آسانی کے ساتھ علم دین حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی میں اور آپ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہے کوتس پہ بیٹھ کر آسانی کے ساتھ علم حاصل کر رہے، تو یہ جو جسے کہا جائے راحت کے ساتھ علم دین حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، یعنی علم کے لیے محنت کریں، مشقت کریں، اسٹرگل کریں۔ یہ راحتوں کے ساتھ بستروں پہ کاؤچز پہ لیٹے لیٹے سننا، یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ کو پھر علم الہی کے نور کو اجاگر نہیں کرے گی۔ پھر یہ کہ پانچویں چیز جو دین کے علم کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ ماہر استاد کا انتخاب کیجیے۔ جتنا استاد بہترین ہوگا، اتنی ہی آپ کی تربیت بہترین ہوگی۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت اہم بات ہے، انما حاضل دین فانظروا ام تاخذون دینکم، یعنی یہ علم دین ہے، لہٰذا یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ آپ دین کس شخص سے سیکھ رہے ہیں، کیا وہ دین کے علم میں رسوخ اور مہارت رکھنے والا اور باعمل ہے کہ نہیں۔ بہت اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ واقعی وہ علم میں مہارت رکھتا ہے، باعمل ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا، ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر،
قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ کم علم لوگوں کے ہاں علم تلاش کیا جائے، اور آج ایسا نہیں ہے۔ آج ہر بندہ، یعنی جس نے تھوڑا سا پڑھا، یعنی کچھ لمحے پڑھے اور پورا سے جیسے کہا جائے فیکلٹیز ہی کھول لی، پورا پورا پلیٹ فارم کھول لیا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کے بعد آپ نے آج تک کسی استاد کے ساتھ سامنے بیٹھ کے علم حاصل ہی نہیں کیا، نہ سیکھا ہے، نہ وہ مشقت دیکھی 10 10 20 20 سال کی، اور آپ پڑھا رہے ہیں۔ اور وہ جب آپ پڑھائیں گے تو کیونکہ خود آپ کا اپنا تزکیہ نہیں ہے، تو نہ وہ ادارے چل سکیں گے اور نہ ان سے نکلنے والے آگے طالب علم بہترین طالب علم بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، استاد کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے، تاکہ آپ ان مشقتوں کے عادی ہوں۔ آپ صرف استاد کی زبان سے نہیں سیکھتے، اس کی طرز عمل سے بھی سیکھتے ہیں، اس کی جسے کہا جائے اس کے رہن سہن سے بھی سیکھتے ہیں، اس کی بات کے انداز سے بھی سیکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ قیامت کی علامت میں سے ہے کہ کم علم لوگوں کے ہاں علم تلاش کیا جائے گا۔ تو ایسا ہی آج کل نظر آ رہا ہے کہ نا ہر بندہ یوٹیوبر سے بنا کے بیٹھا ہے، اور علم کے لیے اس نے پلیٹ فارم دیکھ لیا ہے، اور جو بیچارے ہمارے علم سے آری لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی پیاری بات کہی ہے، بعض اوقات وہ باتیں قرآن و سنت میں بھی نہیں ہوتی، لیکن اتنی جسے کہا جائے جھوم جھوم کے صاف خلاف کے ملا کے بتائی جاتی کہ جو بے علم لوگ ہیں، لا علم لوگ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کیا ہے علم کا نور کیا ہے، تو وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور انہیں جسے کہا جائے بدعات کو لے کر اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو کل یہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ چھٹی چیز کیا ہے، اور جو کہ بہت اہم چیز ہے، استادوں کا احترام۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ایک با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو اپنے استادوں کا احترام کیجیے، یہ ہماری اسلاف کا طرز عمل تھا۔ جب تک آپ اپنے استادوں کی عزت نہیں کریں گے، رسپیکٹ نہیں کریں گے، آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن عباس کا طرز عمل دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی علم میں کتنی شان رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا عبداللہ بن عباس کا ترجمان قرآن یعنی تفسیر قرآن کا میں ان کا کتنا بڑا نام ہے۔ آپ دیکھیں ان کی کیا کچھ شان تھی، اس کے باوجود زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سواری کی رکاب تھام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اسی طرح اپنے علماء کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہوں۔ آج ہمارا کہاں احترام ہے؟ آج ہم استادوں کے بارے میں کتنے جسے کہا جائے مطلب بلنٹلی بولنے لگتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دیکھیں، استادوں کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، ٹیچرز کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، کیونکہ علم ادب سے خالی ہو گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیے، اپنے استاد الاحمد رحمہ اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے اور فرماتے اس طرح ہی دو زانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جن سے ہم نے علم حاصل کیا ان سے انکساری سے پیش آئیں۔ آج یہ علم کہاں چلا گیا ہے؟ آج یہ ادب جو اسلاف کے اندر تھا کہاں چلا گیا ہے؟ آج نالج ہے لیکن اس کے اندر ادب چلا گیا ہے، اس کے اندر سے روحانیت چلی گئی ہے۔ آج دین کا علم بھی لوگوں کے پاس ہے تو وہ دنیا کی طرح کا ہے، اپنے آپ کو جسے کہا جائے اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے، کہ آپ اپنے آپ کو ایک طرف تو شو کریں کہ آپ کتنا کچھ جانتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی نسبت بھی دین والی کہلائے۔ اللہ نہ کرے دین کا علم آپ کے اندر انکساری پیدا کرتا ہے، آپ کو جھکنا سکھاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو عزت کیسے کرنی۔ آج ہمارے بچے علم لے رہے ہیں، دین کا علم بھی لے رہے ہیں، لیکن کیا ان کے اندر یہ رسپیکٹ ہے؟ کیا وہ اس طرح عزت کرتے ہیں اپنے استادوں کی؟ اللہ کرے آج ہم اپنے بچوں کو صرف علم نہ دیں، بلکہ علم کے ساتھ ان کو ادب بھی سکھائیں، اور خاص کر دینی علم کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ خاص کر دیکھیے اس دعا کو اپنی زندگی کا جب موٹو بنائیے، اور وہ کیا ہے؟ ربی زدنی علما، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اور ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم آمین۔ انشاءاللہ حدیث کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کریم معجزہ عظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثله آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحاه اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ ہے کیا؟
कुरान मजीद। लोग आपसे मूसा माँगते थे ना, जैसे और अंबिया को दे गए, मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी है ना, लाठी का मूसा दिया गया था, सेम इसी तरह मुख्तलिफ अंबिया को दिए गए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मूसा दिया गया वो कुरान था, जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाज़िल की। इसका असर क़यामत तक बाक़ी रहेगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि क्या ये बहुत खुशखबरी की बात है कि क़यामत के दिन मेरे ताबे, यानी मेरे ताबे, मेरे जो फॉलोवर्स हैं, वो दूसरे पैगंबरों के फॉलोवर से ज़्यादा होंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं और आप, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी और आपके लिए सादत की बात है कि मैं और आप अल्लाह के नबी की उम्मत है। हम उस उम्मत में पैदा हुए। तो थोड़े से लुक़वी मायने को देखें, मा मिस्लुहु आमना अलैहिल बशर, यानी हर नबी को कोई ना कोई निशानी अता की गई थी, जिसे देखकर लोग उन पर ईमान लाए। आज भी कुरान एक मौजज़ा है, लोगों तक ये महीने में इस कुरान को पहुँचाइए। हो सकता है आपकी छोटी-सी कोशिश की वजह से कोई ईमान लेकर आ जाए, क्योंकि यही मौजज़ा है। फिर दूसरा वर्ड देखिए, वहयन, इल्म मुंतकिल करने का एक ज़रिया है। जैसे आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आती थी, और यहाँ वही से मुराद किताब है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत यानी कुरान और सुन्नत, और ताबिईन का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है पैरोकार, फॉलोवर्स। तो इस हदीस से जो फ़ायदे हैं कि कुरान मजीद दावत व तबलीग का मौसर तरीन ज़रिया है। हम अमूमन दावत व तबलीग करते हैं तो मुख्तलिफ तरह की बुज़ुर्गों के किस्से, उनकी कहानियाँ, जबकि बेहतरीन जो आप किसी को मौसर तरीके से तबलीग कर सकते हैं, पैगाम पहुँचा सकते हैं, वो कुरान मजीद है। फिर एक है कुरान मजीद की वही है, और उस उम्मत के लिए अल्लाह ताला का अज़ीम तोहफ़ा है, यानी ये एक वही है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि मुझे और आपको एक अज़ीम तोहफ़ा दिया इस वही की शक्ल में, इस कुरान और सुन्नत की शक्ल में। तो मैं और आप इस पर जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर आज ये कुरान और सुन्नत हम तक नहीं होता, ये अज़ीम तोहफ़ा नहीं होता, मैं और आप कैसे ज़िंदगी गुज़ारते? क्या पता चलता, किस तरह रहते? तो अल्लाह के इस अज़ीम तोहफ़े पर खूब-खूब अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। फिर ये कि कुरान मजीद क़यामत तक के लिए दलील, हुज्जत, मौज़ा और बयान है। ये आज के लिए नहीं है, बल्कि रहती दुनिया तक, जब तक क़यामत नहीं कायम होगी, ये बेहतरीन दलील है, मौज़ा है, बयान है। तो मेरे और आपके करने का काम क्या है कि दुनिया की, यानी दीन की दावत और तबलीग के लिए कुरान मजीद ही अव्वलीन ज़रिया होना चाहिए। यानी जब मैं और आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएँ, दीन की तरफ बुलाएँ, तो बेहतरीन जो तबलीग करेंगे वो कुरान मजीद के ज़रिए से, ना कि आप पता नहीं किन-किन बुकों को लोग पढ़ते हैं, निसाब में शामिल करते हैं और वाह-वाह करते हैं, चूमते हैं। लेकिन जो तबलीग आप कुरान के ज़रिए से मौसर तरीके से कर सकते हैं कि जो उनके दिल पर असर करे, वो ये अल्लाह की बात है। इस कुरान मजीद के अल्फाज़ हैं। इसी तरह देखिए कुरान मजीद रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी अज़ीम नेमत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ-साथ उसके साथ ताल्लुक़ को भी मज़बूत करने की ज़रूरत है। यानी जहाँ मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें इस तोहफ़े पर, इस नेमत पर, साथ-साथ अपने ताल्लुक़ को, अपनी अटैचमेंट को यानी इस कलाम के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। कल के अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने किया था, उसमें आपको बताया था कि सल्फ़े सालिहीन का कैसा इस कलाम पाक के साथ ताल्लुक़ था ना। तो मेरा और आपके अपने ताल्लुक़ को महसूस कीजिए, जो ये बेहतरीन महीना है, जिसमें आप अपने इस ताल्लुक़ को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना सिर्फ मुझे और आपको इस नेमत की कदर कर कर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बनाए, बल्कि साथ-साथ मेरा और आपका ताल्लुक़ अपने रब के साथ, इस कलाम के साथ हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे और आपके लिए आसानी कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक, और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।